محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہن، خطبے کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ اس مناسبت سے ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کی گئی چند نصیحتوں سے متعلق ہم کچھ جانیں اور سیکھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کو اختیار کریں۔ اس تعلق سے غالباً یہ 5واں خطبہ ہے۔ پچھلا خطبہ عید میلاد سے متعلق ہوا، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آواز دور تک نہ جا سکی، خواتین اس سے محروم رہ گئیں۔ آج جس موضوع پر مجھے خطاب کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے جو 5 نصیحتیں آپ کو کی تھیں، ان میں سے تیسری نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ احسن الی جارک تکن مؤمنا، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن کہلاؤ گے۔ پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے۔ دوسری نصیحت تھی وارضی بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ اللہ رب العالمین کے تقسیم پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے بے نیاز بن جاؤ گے۔ تو تیسری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن کہلاؤ گے۔ اس تعلق سے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتوں میں سے 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے اس سے قبل کے خطبے میں ذکر کی تھی، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چند اور صورتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کہا جاتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تو اس کے کیا معانی ہیں، کیا مفہوم ہے، اور اس سے ہم کیا سمجھیں اور کیا کچھ کریں جو حسن سلوک کے ضمن میں آتے ہیں۔ پڑوسی کون ہوتا ہے، اس تعلق سے میں نے بتایا تھا، پھر اس کو میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں بات رہے کہ ہم کس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى، تمہارے وہ پڑوسی جن کا گھر تمہارے گھر کے قریب ہو، جن کا گھر تمہارے گھر سے ملا ہوا، والجار الجنوبی، اور اسی طرح سے تمہارے وہ لوگ بھی پڑوسی ہیں جن کا گھر تمہارے گھر سے دور ہے، اور تیسرا والصاحب بالجنب، اور تمہارا وہ بھی پڑوسی ہے جو چند گھڑی کے لیے تمہارا ہمنشیں بنے، تمہارے ساتھ میں بیٹھے۔ اور میں نے مثال دیا تھا کہ ابھی مسجد میں ہم ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پڑوسی ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری تشریح اس کی جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ کہ والجار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی ہیں جو رشتہ دار ہوں، اور والجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہیں جو رشتہ دار نہ ہوں۔ تیسری اس کی تفسیر جو مفسرین نے کی وہ یہ کہ والجار ذی القربى سے مراد مسلم پڑوسی ہیں، والجار الجنب سے مراد غیر مسلم پڑوسی ہیں۔ تو یہ تینوں قسم کے لوگ مراد ہیں۔ وہ پڑوسی جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے، وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا رشتہ دار نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جو دور کا پڑوسی ہے وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا، جس کا گھر آپ کے گھر سے دور ہے وہ مسلم بھی ہو سکتا، غیر مسلم بھی ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور انہی کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کی ترغیب ہمیں دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ ابتدا میں حضرت جبریل امین جب بھی آتے تھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہمیں نصیحت کر کے جاتے تھے، ترغیب دیتے تھے ہمیں، کہتے ہیں کہ اتنی ترغیب دی اور اتنا سمجھایا، اتنے حقوق بیان کیے پڑوسی کے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک پر اتنا ابھارا کہ میں یہ سوچنے لگا کہ شاید ابھی وحی کا نزول ہو رہا ہے، کچھ وقت میں اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ حکم آ جائے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا پڑوسی بھی وارثوں میں سے ہوگا۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، میں یہ خیال کرنے لگا کہ شاید
اگلا حکم یہ آئے کہ پڑوسی آپ کے وراثت میں حصے دار ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور جو باتیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہوں انہی کی بار بار تاکید کی جاتی ہے، اسی کی بار بار تاکید کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کرونا پھیلا، کسی کو فون لگاؤ تو سب سے پہلے وہی سناتا ہے، اس کے بعد یعنی پہلے میری سنو بعد میں اپنی سناؤ، تو یہ بار بار اس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب بھی مجھ سے ملاقات کرتے تو ہمیشہ یہ تاکید کرتے، سمجھاتے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے، تو ہمیں یہ لگنے لگا کہ شاید اگلا حکم آئے اور اس میں یہ کہا جائے کہ پڑوسی آپ کے وارث ہوتے ہیں، ان کو بھی مرنے کے بعد ترکے میں حصہ دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ انتہائی اہم لوگ ہیں جو ہمارے قریب میں ہوتے ہیں، جن کو ہم پڑوسی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے بنیاد پر اور انہی کو شریعت نے معیار بنایا ہے آپ کے اچھے اور برے ہونے کی۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ہم کو کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں تمہارے عدم موجودگی میں تمہارے پیٹھ کے پیچھے کہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے تو سمجھ لو تم اچھے آدمی ہو، اور اگر تمہارا پڑوسی تمہاری برائی کرے تمہارے پیٹھ کے پیچھے تمہارے غیر حاضری میں کہے کہ یہ شخص انتہائی برا ہے تو سمجھ لو کہ تم برے انسان ہو۔ تو پڑوسی کو کسی انسان کی اچھائی اور برائی ماپنے کا معیار اور آلہ بتائے گا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا وَأَحْسِنِ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تم مومن کہلاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں وہی انسان مومن ہوگا جس کا حسن سلوک، جس کے برتاؤ اور جس کے طور طریقے اس کے پڑوسیوں کو پسند ہو، اور اس کا پڑوسی اس سے خوش ہو، اس کے قریب رہنے والا اس انسان کے طور طریقے اور اس کے حسن سلوک سے خوشی محسوس کرتا ہو، اطمینان محسوس کرتا ہو۔ اور ایک مومن کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں دوسرا شخص یا اس کا پڑوسی، اس کا ساتھی اپنے گھر کو مامون سمجھے، اور جب وہ رہے تو وہ اپنے آپ کو امن والا سمجھے کہ ہمارا پڑوسی ہے، ہماری عدم موجودگی میں ہمارا خیال کرے گا۔ تو پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی اہمیت اور اتنی تاکید کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑوسیوں کا خیال کیا کرو۔ اور آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کو ابن مفلح رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، کہ گھر خریدنے سے پہلے، گھر بنوانے سے پہلے، گھر لینے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لیا کرو کہ تمہارا پڑوسی کیسا ہے۔ اس لیے کہ پڑوسی اگر اچھا ہے آپ کی زندگی بڑی سکون سے گزرے گی، آپ اطمینان والی زندگی گزارو گے، لیکن پڑوسی برا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف دور والوں سے نہیں ہوتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف انسان اپنے قریب کے لوگوں سے محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ دن رات اس کی نگاہیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں، آپ کی نگاہیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، تو پڑوسی سب سے زیادہ قریب آپ کے ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ جب گھر کبھی بنواؤ یا گھر کہیں لو یا گھر خریدو یا رہنے جاؤ تو سب سے پہلے دیکھ لو تمہارے پڑوسی کیسے ہیں، کیونکہ اگر پڑوسی اچھا ہے تو آدمی اگر گھر میں نہیں بھی ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، مامون ہوتا ہے اپنے بال بچوں کے تئیں کہ اس کا پڑوسی ہے، اچھا انسان ہے، میری عدم موجودگی میں میرے بال بچوں کا خیال کرے گا، انہیں کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی تو میرے نہ رہنے پر بھی ان کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، اس لیے کہ میرا پڑوسی اچھا ہے۔ اس کا دیوار آپ کے دیوار سے لگا ہوا ہے، آپ کی ہنسی خوشی، آپ کا دکھ درد سب سے پہلے اگر کوئی سن اور محسوس کر سکتا ہے تو آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو یقیناً یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کا سبب ہے۔ تو کہتے تھے کہ جب کبھی گھر لو یا گھر بنواؤ تو دیکھ لو کہ تمہارا ساتھی، تمہارا پڑوسی کیسا ہے۔ والرفیق قبل الطریق، اور جب کبھی سفر پر نکلو تو دیکھ لو تمہارا ساتھی، تمہارا ہم نشیں کون بن رہا ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ بدخلق ہے، بدمزاج ہے تو پھر آپ کا سفر واقعی سفر ہو جائے گا، تکلیف کا سبب بن جائے گا۔ تو الرفیق قبل السفر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں 3 خصلتیں بڑی محبوب سمجھی جاتی تھیں، چاہے جائے کہ وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل کا زمانہ تھا، لیکن 3 خصلتیں بڑی محبوب سمجھی جاتی تھیں، بڑی عمدہ سمجھی جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ضرور ان صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں مہمان آتا تھا تو سارے لوگ اس مہمان کی عزت و تکریم کرتے تھے، ان کا حد درجہ خیال کرتے تھے، اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت میں مہمانوں کی تکریم کا تقاضا تھا، عزت کیا کرتے تھے۔ اور کہتے تھے دوسری اچھائی جو زمانے جاہلیت میں تھی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کی بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، عمر رسیدہ ہو چکی ہے یا بیمار ہو چکی ہے، تو طلاق نہیں دیتا تھا، اس کو چھوڑتا نہیں تھا۔ اگر اچھا انسان نہیں چھوڑتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر ہم چھوڑ دیں تو اس عمر میں یہ کرے گی کیا، کہاں جائے گی، اس کی زندگی بیکار ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، طلاق نہیں دیا کرتا تھا، اس کو چھوڑتا نہیں تھا۔ اور تیسری خصوصیت اور تیسری خصلت کہتے ہیں تیسری خصلت یہ تھی کہ اگر کسی کا کوئی پڑوسی پریشان حال ہے، قرض دار ہے، مقروض ہے، کسی پریشانی میں، تو سارے لوگ مل کر کے اپنے پڑوسی کے پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو نہیں چھوڑتے تھے یہاں تک کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو کہتے ہیں یہ 3 خصلتیں اس زمانے میں تھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات نہیں بتائے تھے، لوگ اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ تھے، تب بھی یہ چیزیں جو اس زمانے میں پائی جاتی تھیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو خصلتیں ہیں امت مسلمہ کو بدرجہ اولا اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور سے پڑوسیوں کے تعلق سے نصیحتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ پڑوسی اچھا ہے تو انسان کی زندگی سکون سے گزرے گی، پڑوسی برا ہے تو پھر انسان کی زندگی بدسکونی والی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقام فإن جار الدنیا تحول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ، آخرت میں بھی برے پڑوسی سے بچانا، آخرت میں بھی، اخروی زندگی میں بھی برے پڑوسی سے ہمیں بچانا۔ فإن جار الدنیا تحول، کیونکہ دنیا کا جو پڑوسی ہے ممکن ہے کہ آپ گھر چینج کر لو یا وہ گھر چینج کر لے، تو یہاں سے اس سے بچنا تو ممکن ہے، لیکن آخرت میں کوئی اگر برا پڑوسی مل گیا تو پھر اس سے اسی وقت علیحدگی ہوگی جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تبھی علیحدگی ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کی، تعوذوا باللہ من جار السوء، کہ اے لوگوں برے پڑوسیوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، برے پڑوسیوں سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ سوہانے روح بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اگر ان کی حرکتیں غلط ہیں، ان کی عادتیں غلط ہیں، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ معمون نہیں رہتا ہے، کہیں بھی گھر سے باہر جائے اس کو ٹینشن لگا رہتا ہے کہ کچھ تو جھگڑا ہوا ہوگا، کچھ تو معاملات ہوئے ہوں گے، کچھ تو انبن اور رنجشیں ہوئی ہوں گی۔ اسی لیے بعض سلف کہتے تھے کہ الحسد فی القرابۃ والعداوۃ فی الجیران، کہتے تھے کہ حسد جو ہے، یہ حسد کی جو بیماری ہے، یہ بیماری عام طور سے رشتہ داروں میں ہوا کرتی ہے۔ ایک رشتہ دار کو دیکھ کے دوسرا رشتہ دار حسد اور جلن کا شکار ہوتا ہے، لیکن دشمنی اور عداوت عام طور سے پڑوسیوں میں ہوا کرتی ہے۔ دشمنی اور عداوت، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے، بچوں کے معاملات کو لے کر کے لوگ لڑ جاتے ہیں، بڑے لڑ جاتے ہیں بچوں کے معاملات کو لے کر کے۔ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کچھ انبن ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے کو مار دیا، وہ بچے بعد میں گھنٹے بھر کے بعد وہ بچے پھر ایک ہو جاتے ہیں، لیکن پڑوسی وہ آپس میں رنجشیں پال لیتے ہیں، دشمنیاں پال لیتے ہیں، اور ایک بڑی دشمنی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ العداوۃ فی الجیران، کہ عام طور سے بڑی بڑی دشمنیاں جو ہے وہ پڑوسیوں میں ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کو لے کر کے بہت سارے لوگ بہت حساس ہوا کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے بچوں کے جھگڑے کو لے کر کے جو ہے بڑے بڑے جھگڑے جنم لے لیتے ہیں، اور بڑی بڑی رنجشیں جو ہے لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کو باقاعدہ دشمنی کی بنیاد پر پالتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ حالانکہ انہی پڑوسیوں کے تکلیفوں پر صبر کرنا یہ انسان کے لیے اجر کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط بین الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے،
لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ اب لوگوں کے درمیان رہیں گے، ہر ایک کے مزاج الگ ہے، ہر ایک کے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کے اخلاق و عادات الگ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جس سے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گا، آپ کو تکلیف ہوگی ان کی حرکتوں سے، ان کی عادتوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے طور طریقے سے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے طرف سے آنے والی ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں، ان کی طرف سے آنے والی ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاں 4 برتنیں ہوں تو آواز پیدا ہوگی، تو یہی چیزیں ہیں کہ جب ہم لوگوں کے درمیان رہیں گے تو کچھ نہ کچھ رنجش اور انبن رہے گی۔ ایسے وقت میں مومن وہ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے ان اذیتوں پر۔ اللہ کے لیے فرماتے اعظم اجرن، ایسا انسان اجر کے اعتبار سے بڑا عظیم ہے کہ ان کی مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے اپنی دینی اور دنیاوی زندگی کو جیتا ہے۔ کہتے ہیں اس مومن سے من المؤمن الذی لا یخالط الناس، اس مومن کے اعتبار سے جو مومن لوگوں کے درمیان رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ لوگوں کے درمیان بہت سارے مسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلے میں رہنا نہ چاہیے، یہاں سکون نہیں ہوتا ہے۔ کہاں رہنا چاہیے؟ غیر مسلموں کے محلے میں رہنا چاہیے، وہاں صفائی ستھرائی زیادہ رہتی ہے، وہاں تکلیف نہیں ہوتی، کسی سے تعلق نہیں رہے گا تو پھر تکلیف کیسے ہوگی؟ تو مسلمانوں کا محلہ مسلمان چھوڑ کر کے غیر مسلموں میں جا کر کے آباد ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے نہ وہاں مسجد کا نظم ہے، نہ وہاں اور کوئی دینی ایکٹیویٹی ہے۔ حالت ایسی ہوتی ہے جو نسلیں پروان چڑھتی ہیں وہ بھی غیر مسلموں کی تہذیب سے متاثر ہوا کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان کا محلہ چھوڑ کے غیروں کے محلے وہاں زیادہ سکون ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنوں کے ایذاؤں پر صبر کرتا ہے، انہی کے درمیان رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل پر بڑھ کر کے اجر دیتا ہے بنسبت اس مومن کے لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، نہ لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے نہ ہی ان کے ایذاؤں پر صبر کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، تکلیف، مصیبت، پریشانی ہر ایک کے اوپر آتی ہے، اور اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا ایک پڑوسی برا ہے، آپ نے سوچا اس سے چھٹکارا پانے کے لیے گھر چینج کر لیں، جگہ بدل لیں، لیکن کیا خبر جہاں جا کر کے پھر آپ رہنے والے ہیں، جہاں جا کر کے بسنے والے ہیں، وہ پڑوسی کیسا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بدتر نکلے۔ اسی لیے اہل عرب جو ہے ایک مقولہ کہتے تھے فر من المطر وقام تحت المیزاب، بارش سے بچنے کے لیے بھاگے اور پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ بارش سے بچنے کے لیے کہ بھیگ جائیں گے، بھاگے، اور کہاں جا کے کھڑے ہوئے؟ کسی جو ہے گھر کے پرنالے کے نیچے۔ تو یہی حال ہوتا ہے کبھی۔ تو آپ نے گھر چینج کیا، اپنا پڑوسی چینج کیا، ممکن ہے کہ جو دوسرا پڑوسی ملے وہ اس سے کہیں بدتر ہو، تو کب تک ایسا تبدیل کرتے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، آپ کی سیرتیں پڑھیں، آپ نے اپنا گھر چینج کیا؟ نہیں، آپ کے پڑوسی بڑے خطرناک، یعنی عام طور سے سارے کوڑا کرکٹ جان بوجھ کر کے اس طرح سے پھینکتے تھے کہ جا کر کے آپ کے کبھی کبھار سالن کی ہانڈیوں میں گر جایا کرتے تھے، کبھی کبھی اس مقام پر جا کر کے گرتا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مخصوص کر رکھے ہوئے تھے، وہاں جا کر کے گرتا تھا۔ باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے اے بنی فلان، کیا یہی ہمسائیگی ہے؟ اسی کو ہمسائیگی کہتے ہیں؟ آپ گالی نہیں دیتے تھے، برا بھلا نہیں کہتے تھے، جھگڑتے نہیں تھے، لڑتے نہیں تھے، اور یہی صحابہ کا اور سلف کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ان چیزوں کو لے کر کے جھگڑے نہیں کرتے تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، یہودی تھا، ان کے گھر کی ایک دیوار گر گئی اور اس نے ٹوائلٹ جو بنایا اپنا کچھ اس انداز میں بنایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، کسی اور کو لا کر کے بسانا چاہتا تھا، وہ گھر خریدنا چاہتا تھا وہ، لیکن ارادی نہیں تھے۔ تو اس نے سوچا کہ ان کو تکلیف پہنچائیں، ایذا پہنچائیں، اور اس لیے ممکن ہے کہ ایک دن چھوڑ کر کے نکل جائیں۔ تو اس نے جو ٹوائلٹ بنایا اپنا کچھ اس انداز میں کہ کچھ حصہ وہ گندگی کا ان کے گھر میں آتا تھا روز۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، وہ گندگی صفاتے، جب رات ہو جاتی اس کو صاف ستھرا کر کے باہر پھینک کے آ جاتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اس یہودی سے شکایت نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ بدماش ہے،
اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو کچھ نہیں کہتے تھے. وہ یہ دیکھتا رہا کہ کبھی تو کچھ تو بولیں گے اور پھر لڑنے کا موقع ملے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے جھگڑا مول لیتے ہیں, کچھ تو بولیں اور کچھ میں کہوں. لیکن سالوں گزر گئے, مالک بن دینار نے کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا. جب بھی ملتے تھے خیر خیریت سے ملتے تھے, کبھی ذکر ہی نہیں کرتے. تنگ آ کر کے اس نے خود ایک دن کہا کہ میرے گھر کی گندگی آپ کے گھر کی اس میں جا رہی, گھر میں جا رہی, آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو کیا فرق پڑے گا, کیا فرق پڑے گا. کہا کہ ہمارے نبی نے ہم کو تاکید کی ہے. ہمارے نبی کہتے تھے کہ ہمارے دین میں, اسلام میں حضرت جبریل ہم کو اتنی وصیت کر رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پڑوسی ہمارا وارث ہو جائے گا. تو اتنی تاکید ہے پڑوسیوں کے تعلق سے, میں تمہیں کیوں تکلیف پہنچاؤں. کہا آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا. کہا کچھ بھی نہیں, کیونکہ اسلام میں ہمیں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تاکید کی گئی ہے. ان کے اخلاق, ان کے اس صبر کو دیکھ کر کے اس نے کہا اپنا ہاتھ آگے کیجئے, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. جو دین اتنا بہترین ہو, جس کے ماننے والے ایسے لوگ ہوں, وہ دین سے بہتر دین کون سا ہو سکتا ہے. تو ہمارے حسن سلوک دیکھ کر کے دوسرے اسلام سے متاثر ہوا کرتے تھے, اور آج ہمارے طور طریقے دیکھ کر کے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. یا ہم, دین وہی ہے, اسلام وہی ہے, اسلام کے احکامات وہی ہیں, لیکن آج ہماری زندگی میں یہ چیز رخصت ہو رہی ہے. تو کہا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, احسن الی جارک تکن مؤمنا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, مومن کہلاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر معها وتعاهد الى جيرانك. کہتے ہیں کہ اے ابو ذر, جب کبھی گھر میں کچھ اچھی چیز پکاؤ اور ممکن ہو تو سالن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس کو بڑھا دیا کرو. وتعاهد الى جيرانك, اور اپنے پڑوسیوں تک پہنچا دیا کرو, اپنے پڑوسیوں کو پہنچا دیا کرو, اس کو دے دیا کرو. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. یہ حکم دیا گیا, یہ تاکید کی گئی کہ اچھی چیز بنے تو پڑوسی کو پہنچاؤ, ان کو دو. اور یہ ساری نصیحتیں اس جانب اشارہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی یہی پہچان ہے. لیکن حالت کیسی ہے ہماری؟ حالت ایسی ہے کہ پڑوسیوں کے ہاں ہم وہی پہنچاتے ہیں جو باسی اور خراب ہو. یعنی اگر کبھی گھر میں کچھ اچھا بنا تو یا تو سب مل کر کے ہم نے کھا لیا, برتن صاف ہو گیا, قصہ پاک ہو گیا. لیکن ابھی اگر کبھی اتفاق سے کچھ زیادہ بن گیا اور کھا پی کے جب تھک گئے, ختم نہیں ہوا, تو کہتے ہیں پڑوسیوں کے یہاں پہنچاؤ, پڑوسی کے گھر پہ پہنچاؤ. اس لیے کہ اب رکھیں گے تو بھائی خراب ہو جائے گا. تو پڑوسی کے یہاں پہنچاؤ, کم سے کم برتن صاف کر کے تو دے دے گا. وہ سالن میں چاہے 2-4 ہڈیاں ہی کیوں نہ بچی ہوں, تو جو خراب ہونے کی جس کی توقع ہے کہ اب بچے گا نہیں, تو اس کو اب پڑوسی کے یہاں پہنچاؤ, اس کو دے دو. صبح اچھا کوئی دوسرا دیکھتا ہے کہ یار اتنی بڑی ہانڈی, اتنا سارا کھانا پہنچا رہا ہے, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ حاتم طائی زندہ ہو کر کے آ گئے. لیکن اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کھانا خراب ہونے والا ہے, اس کو مزید رکھنے کی گنجائش نہیں ہے, تو پڑوسی کے یہاں پہنچاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اچھی چیز بنا رہے ہو اسی میں تھوڑا سالن زیادہ کرو, پہنچاؤ اس کو دو. لیکن ہم تو خوشبو بھی نہیں پہنچنے دیتے, ہم وہی چیز پہنچاتے ہیں جو ہم کو ناپسند ہو. یا بسا اوقات کبھی بہت سارے ہدیے تحفے ادھر ادھر سے آ گئے, کچھ کھانے آ گئے اور کھانا زیادہ ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چیز کھا سکتے, کون سی چیز ہمیں پسند ہے وہ رکھ لو اور باقی پڑوسی کو پہنچا دو, کھانا ہی نہیں اس کو. اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نیکی نہیں مل سکتی ہے جب تک وہ نہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو تم کو پسند ہے. تو اپنی محبوب, اپنی پسندیدہ چیز ہم خود کھا رہے ہیں, اور جو ہمیں ناپسند ہے وہ پڑوسیوں کے یہاں بھیج رہے ہیں. یہ آج کا مسلمان ہے, اور یہ آج کے پڑوسی ہیں, اور ایسا حسن سلوک ہے. قیمت یا قیمتی اللہ کی نگاہ میں وہی چیز ہوتی ہے جو قابل استعمال ہو اور صحیح چیزیں ہیں. باسی اور خراب چیزیں جو قابل استعمال بھی نہیں ہیں, کھانے کے لائق نہیں ہیں,
وہ گڑی چلی چیز، سڑی گلی چیز وہ پڑوسیوں کے یہاں پہنچا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ حاتم طائی کے ہم نے پیٹ پر لات مار دیا، بہت کچھ دے دیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تب مومن کہلاؤ گے۔ اسی طرح سے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک میں من جملہ یہ چیز بھی شامل ہے کہ پڑوسیوں کے عیب کے اوپر پردہ ڈالو، اس کی باتیں، اس کے عیوب تلاش کر کے لوگوں میں مت پھیلاؤ، اس لیے کہ آپ کا دروازہ اس کے دروازے سے بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ ہی ہیں جو اس کے گھر میں ہونے والی باتوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی عیوب کے اوپر پردہ ڈالے، اس کی پردہ پوشی کرے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ تو ایک مومن اور ایک پڑوسی کے عیوب پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو عیوب کے تلاش کرو، اس کے عیبوں کو تلاش کرو، اس کے گھر میں ہونے والی باتوں کو آپ سنو اور اس کو لوگوں میں پھیلاؤ، یہ حکم نہیں ہے۔ اس سے روکا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایک انسان کسی کے گھر کسی کے باتوں کو سننے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی بات کو سننے کی کوشش کرے، وہ باتیں ایسی ہوں کہ وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں ہماری بات سن رہا ہے تو ان کو تکلیف پہنچے، انہیں ناپسند لگے، انہیں ناگوار لگے، ایسی باتیں سن کر کے اور لوگوں میں جو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ آپ سوچئے کان کا درد ہو، آنکھ کا درد ہو، دانت کا درد ہو، برداشت سے باہر ہوتا ہے، اسی کان میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیسا پگھلا کر کے ڈلوائے گا۔ اتنی خطرناک بات ہے یہ، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک و برباد کرنے والی ہیں۔ انہیں میں سے ایک کیا ہے؟ من جار سوء، انہیں میں سے ایک وہ برا پڑوسی ہے ان راء حسنا او ان راء خیرا دفنہ وان راء شیئا اضاعہ۔ وہ برا پڑوسی کہ اگر اپنے پڑوسی میں کوئی اچھائی دیکھے دفن کر جاتا، اس کو بیان ہی نہیں کرتا کسی سے، لیکن اگر کوئی شر محسوس کرتا ہے، کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے جو پڑوسی ہیں وہ برے پڑوسی قیامت کے دن ہلاک اور برباد ہو جانے والے ہیں۔ اس تعلق سے ایک آخری بات جس کو ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے، ایک تابعی عمر بن دینار ہیں، ان کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے قریب میں ایک گاؤں تھا، کسی شخص کی ایک بہن وہاں پہ رہتی تھی، بہن بیمار تھی، وہ تیمارداری کے لیے آیا جایا کرتا تھا، اتفاق ایسا ہو بہن کا انتقال ہو گیا، تدفین میں شریک ہوا، دفن کے کچھ دنوں کے بعد کوئی اس کی چیز نہیں مل رہی تھی، گم ہو گئی اور بہت ضروری تھی، وہ قیمتی چیز تھی۔ تلاش بسیار کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ شاید تدفین میں جب میں شریک ہوا میرے پاس وہ تھا اور وہیں کہیں گر گیا۔ آیا، قبر کی مٹی ہٹائی، اس کی مطلوبہ چیز تو مل گئی، لیکن اس میں تجسس پیدا ہوا، تھوڑا سا ہٹا کر کے دیکھیں بہن کا کیا حال ہے۔ کہتے ہیں وہ تابعی کہتے ہیں کہ فَإِذَا الْقَبْرُ يَشْتَعِلُ نَارًا، جب اس نے تھوڑا سا ہٹایا مٹی تو دیکھا کہ قبر آگ سے بھرے ہوا ہے، وہ قبر آگ سے بھری ہوئی ہے۔ بھائی نے جلدی میں اس کو بند کر دیا، گھر پہ آیا ماں کے پاس، اماں کیا معاملہ ہے؟ بہن کا کیا معاملہ تھا؟ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے منظر۔ کہا کیا کرو گے جان کر کے؟ مر گئی، چھوڑو، اس کے معاملے میں تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، جاننا چاہتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ 2 باتیں ذکر کی اس ماں نے۔ کہا کانت تؤخر الصلاۃ واظن تصلی بغیر وضوء۔ کہا ایک تو یہ کہ وہ نماز جلدی نہیں پڑھتی تھی، نماز جو ہے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی، وقت ہو گیا لیکن اس کو کہو بار بار کہو تو نماز نہیں پڑھتی تھی۔
تو مؤخر کر کے پڑھتے ہو. تو کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ کبھی کبھار کیا ظہر پڑھی ہوئی ہے، عصر کا وقت ہو گیا، میں اس کو بار بار بول لیں نماز پڑھ لیں، ویسے ہی پڑھ لیتے تھے. میں جہاں تک محسوس کرتی ہوں، ہو سکتا ہے بغیر وضو وہ عصر کی نماز پڑھ لی ہو، یا اور نمازیں اس نے بغیر وضو کے پڑھ لی. یہ پہلی خرابی تھی. اور دوسری خرابی یہ تھی کہ اس کی عادت یہ تھی ہر دن کہ وہ جب اس کے پڑوسی آتے تھے، ان کے پڑوسیوں کے دروازے سے کان لگا کر کے کھڑی ہو جاتی تھی، ان کی باتیں سنتی تھی اور پھر باہر مزے سے بیان کرتی تھی. باہر جا کر کے مزے سے ان کے باتوں کو بیان کرتی تھی، پھیلاتی تھی. کہا یہ دو بڑی خرابیاں تھیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ واقعی انتہائی خطرناک معاملہ یہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر پوشی کرو گے تو اللہ قیامت کے دن ستر پوشی کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے کہتے ہو کہ مومن ہو گئے لیکن ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں گھسا. اور آپ نے کہا اسی لیے مسلمانوں کی غیبت مت کرو، مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ اگر تم کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑے گا. اور جب اللہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، چاہے جائے کہ اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ جائے. تو عیوب کو تلاش کرنا، کسی کے عیبوں کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے اس کی کمیاں کوتاہیاں لوگوں میں عام کرنا، یہ شریعت کے منافی امور ہے. تو وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ پڑوسی کی باتوں کو سن کر کے اس کے باتوں کو پھیلانے کی کوشش مت کریں. اس کے غلطیاں، اس کی کمیاں، اس کی کوتاہیاں جو ہیں بحیثیت بشر کے اس کے اوپر پردہ ڈالیں. تنہائی میں اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کو عام کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اچھا سلوک کریں. اور اچھا سلوک میں یہ بھی چیزیں شامل ہیں کہ عیوب اور کوتاہیوں پر آپ پردہ ڈالیں. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل